برِ صغیر میں انگریزوں کی حکمرانی کو 2 صدیاں گزر چکی تھیں۔ برِ صغیر کے لوگ غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھے اور مسلمان اس غلامی کی زندگی سے تنگ آ چکے تھے۔ اس آزادی کی جدوجہد میں بہت سے مسلمان مجاہد شہید اور رہنما قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی ہارنے کے بعد تو مسلمان ہمت ہار چکے تھے اور خدا کی طرف سے کسی معجزے کے انتظار میں تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ نہ صرف انگریز حکمران بلکہ ہندو بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے اور انہیں تکلیف دینے کے لیے مصروف عمل رہتے تھے۔ یہ وجہ تھی کسی ایسے لیڈر کی ضرورت تھی جو برِ صغیر کے مسلمانوں کو ان کی آزادی کا صحیح مقصد سمجھا سکے، جو نہ صرف انگریزوں سے بلکہ ہندوؤں سے بھی علادگی دے سکے۔ آخر کار 25 دسمبر 1876 کو کراچی کے ایک مشہور تاجر جناح پونجا کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہوئی جن کا نام محمد علی جناح رکھا گیا، جو کہ بعد میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کہلائے اور اس صدی کے بہترین لیڈر بھی بنے۔ تاریخی دنیا کے اس ایپیسوڈ میں آپ جان سکیں گے قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے احوال اور بانی پاکستان بننے تک کا سفر۔ ویڈیو کے آغاز سے قبل ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ معزز سامعین، قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش چونکہ ایک امیر گھرانے میں ہوئی تھی اور آپ کے والد ایک اعلیٰ پائے کے تاجر تھے، تو اس وجہ سے آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ آپ نے ہوش سنبھالا تو ہر طرف آرام اور آسائش کی فراوانی تھی۔ جب آپ 6 برس کے تھے تو آپ کو مدرسہ میں داخل کرایا گیا، جہاں سے آپ نے قرآن کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد سندھ مدرسہ سے 15 سال کی عمر میں میٹرک کیا۔ 1892 میں آپ وکالت کا علم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے اور دل و جاں سے علم حاصل کرنے کے لیے اپنی تعلیم میں مصروف عمل ہو گئے۔ 1896 میں آپ بیرسٹر بن کر کراچی واپس لوٹے، لیکن واپس آئے تو ان کے والد کا کاروبار تباہ ہو چکا تھا۔ یہاں پر آپ نے ہمت اور جوانمردی کا ثبوت دیا اور حصول معاش کے لیے ممبئی چلے گئے اور اپنی وکالت کا آغاز کیا۔ شروع میں متواتر 3 سال تک آپ کو کوئی کیس نہ ملا اور آپ نے ہمت نہ ہاری اور مسلسل کوششیں کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس مقدمات آنے لگے اور پھر آپ کی محنت اور لگن کی وجہ سے برِ صغیر کے بہترین وکیلوں میں آپ کا شمار ہونے لگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح 20ویں صدی کی شروعات میں سیاست کے میدان میں آئے۔ 1905 میں پہلی مرتبہ کانگریس پارٹی کے سالانہ اجلاس میں آپ نے پہلی مرتبہ تقریر کی، جس میں آپ نے اسلامی قانون اور برطانوی عدالتی کارروائی پر اظہار خیال کیا۔ مورخ اس تقریر کو مذہبی اور سیاسی تقریر قرار دیتے ہیں۔ اس وقت تک آپ نے کانگریس پارٹی جوائن کی تھی۔ 1913 میں آپ نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور باقاعدہ طور پر مسلمانان ہند کی رہنمائی شروع کی۔ علامہ اقبال جدوجہد آزادی میں قائد اعظم کے بہترین ساتھی تھے۔ اس کے علاوہ بھی مسلمان رہنما آزادی کے لیے قائد اعظم کا ساتھ دے رہے تھے۔ 1930 تک مسلمان اپنی آزادی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ آپ نے سب سے پہلے مسلمانوں کی آزادی کا مقصد یعنی 2 قومی نظریہ پیش کیا، جس کے مطابق مسلمان ہندوؤں سے الگ قوم ہیں اور ان کی عبادات میں فرق ہے۔ مسلمان اپنی تاریخ کے حساب سے، عبادات کے حساب سے ایک الگ قوم ہے، لہٰذا مسلمانوں کو الگ وطن دیا جائے جس میں مسلمان اپنی مرضی کی زندگی گزار سکیں۔ یہ 2 قومی نظریہ پاکستان کہلایا اور مسلمانوں کو اپنے الگ وطن کے حصول کے لیے کوشش کرنے کا جواز بھی ملا۔
جہاں محمد علی جناح مسلمانوں میں اپنی لیڈرشپ اور بہترین صلاحیتوں کی وجہ سے مقبول ہو رہے تھے، وہاں ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال اپنے اشعار سے مسلمانوں میں آزادی حق کے جذبات ابھار رہے تھے اور مختلف جلسوں میں جا کر مسلمانوں کو ان کی اہمیت اور آزادی کے لیے کوشاں رہنے کی تلقین کر رہے تھے۔ بلا شبہ علامہ اقبال نے بھی مسلمانوں کے لیے بے انتہا کوششیں کیں۔ 21 اپریل 1938 کو علامہ اقبال اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے اور قائد اعظم کے بہترین ساتھی ان سے جدا ہو گئے۔ یوں ساری ذمہ داری قائد اعظم محمد علی جناح کے سر پر آ گئی اور قائد اعظم نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل کوششوں کے بعد بالآخر 23 مارچ 1940 کو مسلمانوں کے الگ وطن کی قرارداد مان لی گئی اور مسلمانوں کے دو قومی نظریہ کو بھی مان لیا گیا۔ بالآخر بنگال، سندھ اور پنجاب کا کچھ حصہ اور سرحد کو پاکستان میں شامل ہونے کی منظوری دی گئی اور بلوچستان بھی پاکستان کے ساتھ شامل ہو گیا اور 14 اگست کو مسلمانوں کی ایک نئی اسلامی ریاست پاکستان دنیا کے نقشے پر وجود میں آئی۔ اگر قائد اعظم نہ ہوتے تو مسلمان بلا شبہ بر صغیر میں اپنی آزادی کا مقصد نہیں جان سکتے تھے۔ اس دوران کشمیر کو بھی مکمل آزادی دی گئی کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنی مرضی سے شامل ہو جائے، لیکن ہندوؤں نے گروداس پور کے راستے کشمیر کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا اور کشمیر آج تک آزادی کے حصول کے لیے ہندوؤں سے جنگ لڑ رہا ہے۔ 14 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے صدر اور گورنر جنرل اور بانی پاکستان کے طور پر منتخب ہوئے۔ اس دوران آپ کے ساتھ مادر ملت فاطمہ جناح بھی تھیں، جنہوں نے مسلمانان ہند کی آزادی کے لیے نہ صرف قائد اعظم کا ساتھ دیا بلکہ اپنے بھائی قائد اعظم کا ہمت اور حوصلہ بھی بنی رہی۔ اس کے بعد لیاقت علی خان کو پاکستان کا پہلا وزیر اعظم منتخب کیا گیا اور پوری کابینہ تشکیل دی گئی۔ 11 ستمبر 1948 کو بانی پاکستان محمد علی جناح کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی وفات ٹی بی کا مرض بڑھ جانے کی وجہ سے ہوئی۔ آپ کو کراچی میں سپرد خاک کیا گیا۔ 1940 کے شروعات سے قائد اعظم کو ٹی بی کا مرض لاحق تھا، جو کہ اس وقت ایک لا علاج مرض تھا، لیکن آپ نے اس کا علم انگریزوں اور ہندوؤں کو نہ ہونے دیا، کیونکہ اس کا علم اگر انہیں ہو جاتا تو وہ پاکستان بننے میں رکاوٹ بنتے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی لازوال کوششوں اور مسلمان رہنماؤں کی قربانیوں کی وجہ سے ہمیں یہ ملک پاکستان حاصل ہوا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اس ملک کی قدر کریں اور اسے ترقی کی راہ پر گامزن رکھیں۔